بات سنتا اور میں تجھے کسی کام بھیج دیتا اور تو وہ کام کر کے واپس آ جاتا اور مجھے جواب دیتا، تیری نماز ٹوٹتی نہیں، جاری رہتی۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، ایمان والو جب میرا رسول تمہیں بلائے تو اس کی دعا پر لبیک کہو اور حاضر ہو جاؤ، کیونکہ تمہارا حاضر ہونا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا لما یحییکم، میرے محبوب کی بات سننے سے اللہ تمہیں زندگی عطا فرمائے، لما یحییکم، تم زندہ ہو جاؤ گے۔ اب اس آیت کا اب مصداق کیا ہے؟ یہ تو اس وقت ہی جب حضور جلوہ افروز ہیں، آپ کسی کو بلائیں، مجھے بلائیں، آپ کو بلائیں، آپ کو بلائیں، کسی کو بلائیں۔ اب اس کا مصداق کیا ہے؟ کہ اب اس کا مصداق یہ ہے کہ سنت مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ، احکام شریعت پر جب کوئی بندہ عمل کرتا ہے، جب اس کو اپنا لیتا ہے اور اس کو اپنانے کے ساتھ اللہ اس کے دل کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ جیسے آپ نماز کے لیے آئے تو آپ نے لبیک کہا، آپ نے رسول اللہ کے حکم کو قبول کیا، اور صحابہ کی کیفیت کیا تھی قبولیت میں؟ حضور اس طرح تشریف فرما تھے اور بات کر رہے تھے تو اس طرح کوئی بندہ اس کا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، وہ گلی دور تک رسول اللہ کی آواز گئی، حضرت ابو ہریرہ آ رہے تو وہیں پر بیٹھ گئے۔ آپ نے دیکھا ابو ہریرہ آ رہا تھا، ان کی نظر نہیں آ رہا، کچھ دیر بعد پوچھا کہ ابو ہریرہ کدھر ہے؟ لبیک کے ادھر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا تو کدھر چلا گیا؟ حضور آپ کی زبان سے سنا تھا بیٹھ جاؤ، آپ نے کسی کا نام تو نہیں لیا تھا کہ فلاں فلاں بیٹھ جائے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو میں وہیں پر بیٹھ گیا۔ تو ایک امتی کا، ایک غلام کا، ایک ماننے والے کا یہ حق ہے، رسول اللہ کے حقوق میں سے یہ حق ہے کہ جب میرے آقا کوئی حکم فرمائے تو اس پر لبیک کہے اور اس پر عمل کرے، اور اس عمل کے کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ اس کو روحانی زندگی عطا فرمائے گا، قلبی زندگی عطا فرمائے گا، اور حیات جاودانی عطا فرمائے گا، جیسے وہ مر کر بھی زندہ ہوگا، مر کر بھی وہ مرے گا نہیں۔ جی اب اذان ہوگی، میں تھوڑا سا آیت کا مضمون آپ کی خدمت میں کر اللہ کہتا ہے وَعْلَمُوا، جان لو، یعنی میں اتنی ساری باتیں کی تو میں کہ پتہ چلے، پتہ جان لو، جان لو بھی کیا جان لیں؟ اللہ کہتا ہے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ کون؟ بولو تو صحیح، اللہ کون؟ کون؟ سارے نہیں بولے، کون؟ اللہ۔ یحول، حالا یحول کو معنی تھا حائل ہونا، جیسے یہ کپڑا آ گیا میرے اور آپ کے درمیان۔ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ بندے کے دل اور اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی دل تو اندر ہے تو بندہ ظاہر، بندہ باطن میں دل ہے، تو یہ کیا معاملہ؟ فرمایا یہ جو دل پر اللہ حجاب ڈال لیتا ہے یہ اللہ کے ہی معاملے ہیں، یہ ساری حقیقتیں میرے اللہ ہی کی ہیں، اور اسی لیے میں کہتا ہوں آپ الف لام میم بکری پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی معرفت میں زیادہ سے زیادہ جی اللہ ہے جی، ہاں جی کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، یہیں تک نہیں، اب اس معرفت تک پہنچنا ہے جو معرفت مصطفیٰ ہے، اور جس کی طرف رسول اللہ نے ترغیب فرمائی ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنے نفس کو پہچانو اور پھر اپنے رب کی معرفت حاصل کرو کہ میرا اللہ میرے دل اور میرے درمیان کیسے حائل ہوتا ہے، اس کا جو پردہ اور حجاب ہے میرے اور اپنے درمیان، میرے دل کے درمیان، اللہ پردہ کرتا کیوں ہے؟ کیوں کرتا ہے ایسا اللہ؟ فرمایا اس لیے کرتا ہے کہ جب تیرا دل تجھ سے